وبلغنا رسول نبي كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. جلیل القدر علماء اکرام، خطباء اعزام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، اور آج کی عظیم المرتبت بابرکت روحانی علمی و عرفانی شخصیت شہزادہ غوث اعظم مجاہد اہل سنت سید السادات حضرت مولانا سید شاہ شفیع پاشا قادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، برادر سجادہ نشین، بارگاہ حضرت سیدنا لطیف لاؤبالی علیہ رحمت و رضوان کرنول شریف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غریب نواز کا بلاری شہر میں اس عظیم مجموعے کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر عظیم ہے کہ پروردگار نے الحمدللہ ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا اور ان محبوب اولیاء اللہ سے وابستہ فرمایا۔ میں دل کی گہرائیوں سے منتظمین جلسہ کا، نور مصطفیٰ کمیٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس عظیم جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا، اور آپ اپنے اس بھائی کو سننے کے لیے کم و بیش 15 سے 20 ہزار کی تعداد میں یہاں پر عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم جمع ہوئے ہیں۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے خواہش کروں گا آج غوث اعظم کی محبت میں جہاں جگہ ملی بیٹھ جائے، کیونکہ یہ کوئی کانگریس کا جلسہ نہیں ہے کہ میں 15 منٹ تقریر کر کے نکل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کا ذکر کریں۔ اور ٹائگر آج ہم انشاءاللہ العزیز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، اور ذکر غوث پاک سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور یہ جو حضرات انہیں پکا مسلمان ہے، کیونکہ
کیونکہ ہم لوگ اس کے علاوہ خریج کیا بولتے ابھی خالی آپس میں مسلمان لڑے، دوسرا کام کر ہی نہیں ہوگا نہیں۔ اگر ہم لوگ دوسرا کام کرتے تو آج کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ہماری شریعت پہ انگلی اٹھا دے۔ ہم لوگ تو کھانا کھانے گئے تو بھی لڑے نہیں، جلسے کو آئے تو بھی لڑ رہے، شادیاں کر لینے گئے، بیگم کو لا لینے گئے تو بھی لڑ لیے، بیگم کو لائے تو گھر میں لانے کے بعد بھی لڑ لیے، لڑنے کے طلاق دیے، انہیں ہمارے پیچھے پڑ گیا طلاق کا انتظار ہے۔ تو جب تک مسلمانوں میں یہ جہالت نہیں جائے گی اس وقت تک مسلمان ترقی کرنے والا نہیں۔ ہم لوگ کیا کریں، اللہ کو بھول گئے، لڑنے کو اپنا مقصد ایمان بنا لیا، مقصد زندگی بنا لیا۔ کب تک لڑیں گے تم لوگ آخر سمجھ میں نہیں آتا، کب تک ایک وقت کبھی ذرا محبت کا مظاہرہ پیش کریں۔ میں سمجھا کہ بلاری میں اتنے سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، بیچارے 8 بجے سے بیٹھے ہوئے، مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ میں 12 بجے بیان کرنا شروع کر رہا ہوں، 4 گھنٹے سے آپ بیٹھے بلا ناغا۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، میں سمجھا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اور ان دونوں ثابت کرتے نہیں ہم لوگ بھی ہیں۔ اللہ ہدایت دے ہماری قوم، اللہ توفیق دے ہماری قوم کو سدھرنے کی۔ ابھی کب سدھرتے سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے جوتے کھا رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ پیارے بزرگ اور دوست، ایک بار درود پاک پڑھ اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سرکار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، دل لگا کر سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیونکہ پیارے بزرگ اور دوستو، غوث پاک کسی معمولی ولی کا نام نہیں ہے، غوث پاک صرف بلاری کے ولی کا نام نہیں ہے، غوث پاک صرف کرناٹک کے ولی کا نام نہیں ہے، غوث پاک صرف جو ہے حیدرآباد یا ہندوستان کے اولیاء کے ایک ولی کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اولیاء اللہ کے سردار کا نام غوث پاک ہے۔ ساری یہ نعرہ لگانا نہیں، غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو غوث پاک کا بھی نعرہ لگنا لگا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، سرکار غوث پاک صرف ولی نہیں ہے، صرف سالک نہیں ہے، صرف ایک درجے کا یا ایک علاقے کے ولی کا نام غوث پاک نہیں ہے، ساری کائنات کے اولیاء اللہ کے سردار کا نام غوث پاک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، اسی طرح اس آل نبی اولاد علی کو، اس چمن زہرا کے پھول کو، اس شہنشاہ بغداد کو اللہ نے سارے ولیوں کا سردار بنایا۔ سرکار غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہے، تا قیامت غوث پاک کی سرداری مسلم ہے۔ 1,00,000 1 کروڑ 1 ارب اولیاء پیدا ہو سکتے ہیں، سارے اولیاء ایک طرف اور بغداد والا آقا ایک طرف۔ اللہ نے غوث پاک کو مقام دے کر پیدا کیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کریں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ نہ صرف اللہ نے غوث پاک کو سرداری عطا کی ہے، بلکہ ذرا غور سے سنو نوجوانوں اور بزرگوں، ذرا غور سے سنو، حضرت غوث پاک کون ہے؟ آؤ چلتے ہیں رسول پاک کو سمجھے، خود بخود نبی کے اس فرزند کو سمجھنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، اور ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ یہ مسئلہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، وہابی تو سمجھ لے، اور اگر اتنا مسئلہ بھی اگر وہابی سمجھ گیا، کل سے جماعت میں نہیں جاتا، چیلنج ہے اپنا۔ اور اگر کوئی سعودی ریٹرن سمجھ گیا، داڑھی کٹ کر لیتا ہوں۔
اتنی بات بھی اگر آ کر کوئی سلف کی سمجھ گیا تو کل سے بیگم کو مسجد کو نہیں لے کے جاتا، درگاہ کو لاتا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اور میں جو کہتا ہوں خدا کی قسم پوری جماعت کے ملا مل کے بیٹھ جائے تو یہ غلام رسول اللہ کی بات کو انکار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدھا گھنٹہ ہوگا آگے، ابھی کیا کریں؟ پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور سے سنو، غور سے سننے والی باتیں دوستوں ذہن میں بٹھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا۔ کسی نبی کو اللہ نے 1 معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 2 معجزے دیا، کسی نبی کو رب نے 4 معجزے دیا، کسی کو رب نے 7 معجزے دیا۔ رب کریم نے سب سے زیادہ معجزے ہمارے نبی کی آمد سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دے کر رب نے بھیجا تھا۔ کتنے؟ ذرا زور سے 9 معجزے رب نے دے کر بھیجا تھا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرو، جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو 9 معجزے رب نے دے کر بھیجا تھا، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے سارے گناہگاروں کے آقا کی، جب باری آتی ہے سید الانبیاء کی، جب باری آتی ہے سید المرسلین کی، جب باری آتی ہے مدینے والے سلطان کی، جب باری آتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے بابا کی، تو رب نے جب ہمارے نبی کو بھیجا تو 2 یا 4 معجزے دے کر نہیں بھیجا، 8 یا 10 معجزے دے کر نہیں بھیجا، 6 یا 7 معجزے دے کر نہیں بھیجا، 9 یا 90 معجزے دے کر نہیں بھیجا۔ رب نے کہا میرے مصطفیٰ وہ تو پیغمبر ضرور ہے، مگر ان کو میں معجزے 2 4 6 8 9 دے کر بھیجتا ہوں، مگر میرے مصطفیٰ آپ کو بھیجوں گا تو 9 یا 90 معجزے دے کر نہیں، 100 یا 400 معجزے دے کر نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ آپ کی ہر ادا کو معجزہ بنا کر سرکار کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا گیا، ہر ادا کو معجزہ بنا دیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کا آنا بھی معجزہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی معجزہ، حضور کا بیٹھنا بھی معجزہ، حضور کا کھانا بھی معجزہ، حضور کا پانی پینا بھی معجزہ، حضور کا لیٹنا بھی معجزہ، حضور کا آرام کرنا بھی معجزہ۔ ارے حد تو یہ ہے میرے مصطفیٰ کے زبان اقدس منہ مبارک سے لعاب نکل جائے تو لعاب مبارک بھی معجزہ، جس میں اقدس پر اگر پسینہ آ جائے تو پسینہ بھی معجزہ۔ اور جماعت والوں کان کھول کر سنو، میرا مصطفیٰ اجابت خانہ جائے تو اجابت کرنا بھی معجزہ۔ اللہ 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 اللہ، میرا نبی جس جگہ پیشاب فرما دے، بول فرما دے، خدا کی قسم 1 مہینے تک، 8 دن تک، 10 دن تک، 15 دن تک اس جگہ سے خوشبو مہکا کرتی تھی، خوشبو مہکا کرتی تھی۔ دوستو جماعت چھوڑنے کے لیے اتنی بات کافی ہے، کیونکہ ہم کسی کو ملا کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی کو ملا کی طرف، ہم سب کو رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا، اور ہم صرف اللہ کی طرف نہیں بلاتے، رسول اللہ طرف سے بلاتے ہیں۔ وہاں بھی ایک پوائنٹ آپ بہت غور کرتا، صرف اللہ کی طرف، کیونکہ صرف اللہ کی طرف بلانا منافقوں کی نشانی ہے، اللہ رسول کی طرف بلانا سنیوں کی پہچان۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے
پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا تھا۔ میرا نبی انگشت مبارکہ ہلا دے تو انگشت مبارکہ کا ہلنا معجزہ، میرا نبی ہاتھ اٹھا دے تو ہاتھوں کا اٹھانا معجزہ، میرا نبی نماز میں کھڑا ہو جائے تو نماز میں کھڑا ہونا معجزہ، میرے نبی کا پسینہ کسی بیمار کو چٹا دے تو بیمار کا پسینہ چھاٹنا بھی معجزہ۔ حضور کی ہر ادا معجزہ تھی، حضور کی ہر شان معجزہ تھی، حضور کی ہر حرکت کو رب نے معجزہ بنا دیا تھا۔ مگر دوستو جب یہی شان اللہ رب العزت نے حضرت علی سے ولایت کا سلسلہ شروع کیا، صبح قیامت تک ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، دنیا میں جتنے اولیاء اللہ تشریف لائے ہیں، ہر ولی کو اللہ نے ایک کرامت دی ہے، کسی کو 2 کرامت دی ہے، کسی کو 4 کرامت دی ہے، کسی کو 25 کرامت دی ہے، کسی کو 40 کرامت دی ہے، کسی کو 50 کرامت دیا ہے۔ مگر جب غوث پاک کی باری آئی، بغداد والے آقا کی باری آتی ہے، آمنہ کے لال کی اولاد میں پیدا ہونے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی باری آتی ہے، تو رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے عبد القادر تجھے میں 2-4 کرامت دے کر بھیج رہا ہوں، 25-50 کرامت دے کر بھیج رہا ہوں، 100-400 کرامت دے کر بھیج رہا ہوں، بلکہ میرے عبد القادر تیری یہ شان ہے کہ تیری ہر ادا کو کرامت بنا دے۔ سرکار غوث اعظم کی ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دیا۔ میرا غوث نماز جنازہ پڑھا دے تو کرامت، میرا غوث اگر مرغی کی ہڈیاں منگا کے اس پر ہاتھ رکھ دے تو کرامت، میرا غوث میدان میں کھیلے تو کرامت، میرے غوث راستے سے چلے تو کرامت، میرے غوث پاک آرام کرے تو کرامت، میرے غوث پاک نیا کے لیے کشتی کی نکالنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالے تو کرامت، میرے غوث پاک خطاب کرے تو کرامت، میرا غوث اپنے غلام کے گھر چلے جائے تو کرامت۔ اللہ اللہ پیارے بزرگوں اور دوستو، غوث پاک کی ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دیا۔ ہم نہیں سمجھے دوستو غوث پاک کون، آج لوگ نہیں جانتے، اس لیے آج لوگ غوث پاک کی 11ویں چھوڑ دیے۔ اگر میں سنیوں سے بھی پوچھ لوں کتنے لوگ 11ویں کریں تو سنی میں سے تقریباً 20% لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، 20%، 25% ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہاں بیٹھے ہوئے اتنے بڑے 25,000 کے مجموعے میں ابھی بھی 75% لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں غوث پاک کی 11ویں نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ بازو والے بول بول کے کانا پکا دیے، سن کے سننی بھی سن ہو گیا، سننی بھی ٹینشن میں آ گیا، 11ویں کرنا کی نہیں کرنا کی، ہے کی جھنڈا چڑھانا کی نہیں چڑھانا کی، غوث پاک کی فاتحہ دلانا کی نہیں دلانا، پھنس گیا۔ اور پہلے کے جو ہمارے نانی ماں دادی ماں تھے بڑے مضبوط لوگ آتے، 11ویں کا مہینہ آیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا نہیں عید کا مہینہ آ گیا، اور مسلمان غوث پاک کی 11ویں کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے۔ پہلے کے ہمارے نانی ماں دادی ماں ان کے زمانے میں گھر کو پورا چونا ڈالتے تھے، کلر کرتے تھے، دروازوں کو کلر کرتے تھے۔ لوگ آپ مجھے کیا دی خالہ ماں ایسا چونا ڈالے، آئے بھائی غوث پاک کی 11ویں رہے کھانے کا۔ اب کیا ہو گیا؟ ارے کرنے کی نہیں ہے کہتے کہ قرآن میں، ارے حدیث میں نہیں ہے کہتے بھائی۔ ایک صاحب میں کو ایسے پوچھے مولانا 11ویں کرنا قرآن میں ہے؟ میں نے بھی پوچھا کھچڑی کھٹا کھانا قرآن میں ہے؟ روزانہ بنڈی پہ ٹھہر کے کچو کھا رہا قرآن میں ہے؟ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہا قرآن میں ہے؟ ولیمے میں مرغے مسلم کھینچ کے نکل جا رہا قرآن میں ہے؟ پھر جب قرآن میں اتنا سب نہیں ہے، پورا کھا کے یہ موٹا ہو جا رہا، اتنا کھایا قرآن یاد نہیں آئی، 11ویں کا کھاتے کی قرآن میں یاد آئی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، فارمولا نہیں، چھٹی کا کھا رہا، چھلے کا کھا رہا،
پیدا بچہ ہوا کھارا باپ، پھر نام رکھائی گئے لڈو کا کھارا، پھر برتھ ڈے بول کے وہ الگ کھارا، پھر مر گئے تو وہ الگ کھارا، ولیمہ الگ، نکاح خانی الگ، سانچک الگ، منجے الگ، تو ختم ہو گئے تو جمعہ کی بول کے وہ الگ کھارا۔ اتنے آئٹم اپنی طرف سے بنا لیے پورے جماعت والے کھا رہے کھا رہے نہیں کھا رہے؟ ارے یہ تو آئٹم دیکھتے رہتے ہیں لوگ، شادی آنے والے جماعت کینسل کر دیا ہم نے، کینسل ہو جاتے بولنا۔ پیارے بزرگ دوستو، پٹھا جو اتنے کھایا، قرآن یاد، حدیث یاد، صحابہ یاد، اللہ یاد، عبداللہ تیسرے کو تک کھا گیا، کوئی بھی یاد مگر کیا نہیں قرآن میں ہے۔ اچھا پوچھا تو میرے کو بھی نہیں پوچھ رہا، حضرت شفیع پاشا صاحب قبلہ کو بھی نہیں پوچھ رہا، مشائخین علماء کو بھی نہیں پوچھ رہا، کس کو پوچھتا؟ پان ڈبے والے کو، آٹو والے کو، رکشے والے کو، ٹھانگے والے کو، ٹھیلے والے کو، بنڈی والے کو، بالکل بھولے بھالے مسلمانوں کو پوچھتا، اور انہیں پوچھتے کہ انہیں اکڑنا شروع کرتا، پیاز بیچنے والے اپنے کو پیاز کا ریٹ صحیح نہیں مانتے، کیونکہ اپنے کو کچھ قرآن میں ہے کیا واپس کتنے لائے اکڑے اگر تم نے وہ قابل سمجھے تھا، ہاں بالکل لکھو 3 دن بس ہونا چاہیے۔ یہ چکر ہے پٹھوں کا، یہ چکر ہے پٹھوں کا، کیا ہے چکر ہے بیچ میں ہے کیا پٹھا سمجھ گا مولانا پہلے لوگ چلے تھے گا جماعت میں پورا مال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آپ ذرا غور کریے، قرآن اتنی رسول اللہ کے زمانے، قرآن اتنی ذرا زور سے بولے، اور 11ویں شروع ہوئی غوث پاک کے زمانے میں، 11ویں شروع ہوئی۔ اب جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں آئی قرآن، اور 11ویں شروع ہوئی غوث پاک کے زمانے میں، قرآن اور غوث پاک کے زمانے کو 400 ساڑھے 400 سال کا فاصلہ ہے، دونوں کے بیچ میں 400 ساڑھے 400 سال کا فرق ہے۔ تو اب یہ 400 سال بعد شروع ہونے والی 11ویں کو قرآن میں کیسا لائیں گے؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب اگر آپ میرے کو پوچھے مولانا آپ حیدرآباد کے ہیں، الحمدللہ، بولے مولانا حیدرآباد میں 4 مینار آئے گا، بولا بے شک بہت زبردست ہے، بولے مولانا آپ دیکھے 4 مینار، دیوان آئے گا روزانہ سامنے سے گزرتے، مولانا قرآن میں ہے گا 4 مینار، بولا تو مینٹلی ریٹائرڈ ہو گیا، بات سمجھ ہے۔ اب اس کو کیا کرنا پڑا؟ پاگل دوا خانے میں شریک کرنا پڑا، کیوں؟ انہیں بیچ میں ہمارے رہنے کے لائق تو 4 مینار 400 سال پہلے بنا، وہ 4 مینار کو میں 1400 سال پہلے والے قرآن میں کہاں سے رہا؟ مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب 4 مینار تھا تو کون اس کی تعمیر کر رہے تھے؟ پاگل ہوگا کیا؟ بات سمجھ نہیں بھائی، کوئی بھی داڑھی والا داڑھی چھوڑ کے سوال کر رہا تو وہ سوال کا ایتھنٹک ہونا کوئی ضروری، داڑھی چھوڑنے والا بھی ملیش ٹائپ کا سوال کر سکتا۔ آج آپ میری اتنی بات سمجھ گئے تو بس ہے، خدا کی قسم جلد سے کامیاب ہو گیا۔ ہر داڑھی والا ضروری نہیں ہے کہ جو بھی پوچھا وہ تو چھاؤں گا، مولانا بولے بات کو پہلے سمجھا کرو کہ کیا پوچھ رہے ہو دیوانوں۔ 11ویں شروع ہوئی ہے غوث پاک کے زمانے سے، اس کو قرآن میں کہاں سے لیں گے؟ بات سمجھ میں پیارے بزرگ اور دوستو، الغرض آئیے غوث پاک کون ہے پہلے سمجھ لیجیے، انشاءاللہ 11ویں خطبہ خود آپ کے گھر میں شروع ہو جائے گا۔ غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ، روحانی بیٹے غوث پاک۔ روحانی بیٹے کیسے وہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں، پہلے بات سمجھ لیں۔ سرکار محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مراقبے میں بیٹھے، اللہ نے آپ کو صاحب کشف و قراوت، صاحب مراقبہ بنایا۔ سرکار محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ مراقبے میں بیٹھے ایک دن دیکھا کہ حضرت غریب نواز کا کیا مقام ہے، جیسے غریب نواز کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے مراقبے میں دیکھا تو سجدے میں گر کے کہا، اے اللہ تو نے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اتنا
اتنا بڑا مقام عطا کیا. پھر اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا معروف کرتی کا مقام دیکھا, حضرت جنید بغدادی کا مقام دیکھا, حضرت سری سقطی کا مقام دیکھا, حضرت سیدنا داؤد طائی کا مقام دیکھا. آپ ایک کے بعد ایک اللہ کے دربار میں سجدے شکر ادا کرتے گئے. حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کا مقام دیکھا, سجدے میں گر گئے. اب تمام بزرگوں کے مقامات و منازل درجات دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں خیال ہوا سردار اولیاء, پیران پیر, شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, پیر لاسانی, سرکار غوث پاک کا مقام دیکھا. تو غوث پاک کا مقام دیکھنے کے لیے آپ کے روحانی بیٹے حضرت محی الدین ابن عربی مراقبے میں تشریف لے گئے اور مراقبہ کر کر آپ نے اپنے غوث پاک ولیوں کے سردار کا مقام دیکھنا چاہا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کا مقام نظر ہی نہیں آ رہا ہے. بڑے پریشان ہو گئے, بولے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ خطا ہو رہی ہے. پھر سے آپ نے مراقبہ توڑا, پھر سے مراقبہ توڑا, پھر سے مراقبہ جب دیکھنا چاہا تو دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی غوث پاک کا مقام نظر نہیں آ رہا. پھر پریشان ہوئے, آپ نے چاہا کہ پھر ایک بار دیکھوں. 3 بار آپ نے کوشش کی, غوث پاک کا مقام نظر نہیں آیا. 4تھی بار کوشش کی, 10ویں بار کوشش کی, 15 بار کوشش کی, 17 مرتبہ مراقبہ توڑتے گئے, کرتے گئے, توڑتے گئے, کرتے گئے, تاکہ غوث پاک کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے دیکھ لوں. مگر ہر بار پریشان ہو گئے, ہر بار فکر میں مبتلا ہو گئے کہ مجھے غوث اعظم کا مقام نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. لاکھ کوششوں کے بعد جب آپ پریشانی کی حالت میں بستر پر لیتے, آپ کو نیند لگ جاتی ہے, تو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر فرماتے بیٹا محی الدین تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ میرے بچے جہاں تمہاری ولایت کی انتہا ہوتی ہے اس سے کروڑوں میل آگے ہماری ولایت کی ابتدا ہوتی. کیا ٹھنڈے نعرے لگا رہے ہیں. اچھے لوگ اسٹیج پہ بیٹھ گئے. پیارے بزرگ اور دوستوں, قربان جاؤ اللہ کے, اللہ نے غوث پاک کو یہ مقام عطا کیا. شیخ محی الدین سرکار اس زمانے کے ولی سرکار غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. سرکار محی الدین ابن عربی کیسے روحانی بیٹے, ذرا یہ بھی سن لے, آپ کو پتا چلے کون ہے جو غوث پاک کے مقام کو مراقبے میں نہیں دیکھ سکے. کیا شان ہے غوث پاک کا. سرکار محی الدین ابن عربی کے والد سرکار غوث پاک کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے. ہر روز آپ کی مجلس میں, آپ کی خدمت میں, آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے. لیکن ایک دن سرکار محی الدین ابن عربی کے والد بزرگوار سرکار غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے, چہرے کے آثار پورے فکر سے لبریز ہے, مایوسی چہرے پر چھائی ہوئی ہے, بڑے ٹینشن میں ہے. غوث پاک سرکار نے آپ کو پوچھا کیا بات ہے, کس چیز نے تمہیں فکر میں مبتلا کر دیا, کس چیز نے تمہارے چہرے پر مایوسی چھایا. تو حضرت غوث پاک کے دربار میں محی الدین ابن عربی کے والد کہتے ہیں سرکار اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے, آپ کے صدقے سے اللہ نے ولایت کا یہ مقام, اللہ نے اپنے قرب کی وہ منزلیں مجھے عطا کی ہے. لیکن سرکار میں جب میدان میں بچوں کو کھیلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. لیکن میں رب کی بارگاہ میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے
ایک بیٹا عطا کر دے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ سرکار مجھے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، میری شادی ہو کے قریب 20 سال ہو چکے ہیں، اب تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ غوث پاک سرکار کو دیکھا نہ گیا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا اولاد سے محروم ہو اور فکر چہرے پر مبتلا ہو، فکر چہرے پر چھائی ہوئی ہو اور اس کو جو ہے مایوسی نے گھیرا ہو، تو غوث پاک سرکار نے کہا اٹھ کر کھڑے ہو جائیے۔ سرکار محی الدین ابن عربی کے والد اٹھ کر کھڑے ہو گئے، غوث پاک سرکار بھی کھڑے ہو گئے۔ غوث پاک نے ان سے کہا کہ میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگا دو، میری پشت سے اپنی پشت لگاؤ۔ جب سرکار غوث پاک کی پیٹھ سے محی الدین ابن عربی اپنی کے والد اپنی پیٹھ لگاتے ہیں تو حضرت غوث پاک ہاتھ اٹھا کر رب کے دربار میں کہتے ہیں اللہ میری پشت میں اب جو آنے والا بیٹا ہے اسے میری پشت سے نکال کر ان کی پشت میں منتقل فرما۔ بس گزارش کرنا ہی تھا، اللہ نے محی الدین ابن عربی کو ان کی پشت میں منتقل فرما۔ سرکار غوث پاک کے بیٹے ہیں، دعا سے آپ نے ابن عربی کے پیٹ میں آپ منتقل ہوئے، سرکار عربی کے پیٹ میں آپ منتقل ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ محی الدین ابن عربی کے نام سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے آپ کو غوث پاک کا روحانی بیٹا کہا جاتا ہے۔ جو غوث پاک کا روحانی بیٹا ہو وہ مراقبہ کر کے خود غوث پاک کا مقام نہ دیکھ سکے تو آپ اندازہ کیجئے کہ غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہے۔ دوستو، غوث پاک کو چھپی نہیں پکارا جاتا ہے۔ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اللہ نے ہر بلا اور مصیبت کا رنج بنا کر، ہر رنج و علم آفات کا توڑ بنا کر، ہر پریشانی دکھ اور مصیبت کا توڑ بنا کر اللہ نے سرکار غوث پاک کو پیدا فرمایا ہے، غوث پاک کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے دوستو 11ویں چپ نہیں کی جاتی ہے، جس گھر میں 11ویں ہوتی ہے خدا کی قسم وہاں غوث پاک کی آمد ہوتی ہے، وہاں غوث پاک کی، ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے بولے، وہاں غوث پاک تشریف لاتے ہیں، وہاں غوث پاک کی آمد ہوتی ہے۔ جس گھر میں سچے دل سے غوث پاک کی 11ویں ہوتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہی تو بات ہے، جب تک ہمارے گھروں میں غوث پاک کی فاتحہ ہوتی تھی، ہمارے گھر میں کمانے والا ایک تھا، کھانے والے 14 تھے، تو ایک آدمی کماتا تھا، 14 آدمی گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ مگر دوستو، جب سے ہم نے ان بزرگوں کا سہارا لینا چھوڑ دیا، ان اولیاء اللہ سے تعلق رکھنا چھوڑ دیا، ان کی فاتحہ کرنا چھوڑ دیا، ان کے جھنڈے اٹھانا چھوڑ دیا، ان کی فاتحہ کرنا 11ویں کرنا چھوڑ دیا، تو ہوا کیا؟ ہمارے گھر میں اب 13 آدمی کمانے لگے، مگر ایک آدمی نہیں کمایا تو 13 آدمی مل کے اس کے پیچھے پڑے، تو کمانے گئی تو نہیں جاتا، تو گئی کو نہیں جا رہا کام، چل کام تو جا، چل کام۔ انہیں بولا اتنے کما کے لا رہے بھائی بھائی کہیں بولے اتنے کمائے آدمی گھر میں برکت۔ بزرگوں کی فاتحہ کرنے سے کیا ہوتا؟ ہاں، آج کل لوگ بینک لون، فرسٹ لون، بینک لون، پھر اس کے بعد نہیں ملا تو ہینڈ لون، قرضہ نہیں ملا تو انٹرسٹ لون، فائنانسر سے انٹرسٹ لون، 100 کو 20 روپے، 100 کو 10 روپے، آپ سمجھے نا بھائی، کیسا لیتے ویسا سمجھ میں جلدی آتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہوا تو گھر کے ٹی لیا، کھڑے لنچے گولڈ ہاتھوں کا کر لے گا، بیگم لاتے وقت ٹینشن میں لائی نہیں، دیتے وقت خوشی دے دے گا۔ یہ سب کیسے ہو رہا؟ کتنے کی تو بیٹا بھی کما رہا، بھائی میں بھی کما رہا، بابا جان میں بھی کما رہے، بیگم بولے میں بھی ریڈی ہوں کمانے کو۔ پھر دیکھا تو رہن سینٹروں میں پورا مسلمان کما رہا، بینکوں میں قرضے پورے ہمارے، زمین ہے بولے پیپر رکھو پیسے لاؤ، گھر ہے پیپر رکھو پیسے لاؤ۔ کیا ہوا؟ ارے اتنے لوگ کما رہے، پھر گئی کو مصیبت۔ ہاں، کمانا کمال نہیں ہے، بچانے والوں کا دامن پکڑنا کمال کی بات، اور بچاتے
اللہ غوث پاک کے صدقے میں بچا لیتا ہے، اللہ غریب نواز کے صدقے میں بچا لیتا ہے، اللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے صدقے میں بچا لیتا ہے، اللہ اپنے محبوب نبی محترم کے صدقے میں بچا لیتا ہے۔ پیارے بزرگوار دوستو، بزرگوں سے دامن جوڑ کے رکھو، گھروں میں برکت آتی ہے، سکون کی رہتی زندگی۔ 500 روپے بھی آئے تو مست رہتا پٹھا، 5 لاکھ بھی آئے تو پٹھا مست رہتا۔ نوٹ بندی تھی، دیکھو نوٹ بندی اپن مست ہے جب لوگ ہمیں کوئی کیا مولانا ہے نوٹ بندی میں، آپ کو ٹینشن نہیں حوالہ ہے کیا؟ اپن تو بول رہے نوٹ بندی ہر سال میں 3 مرتبہ آنا چاہیے۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ میں تو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری آواز نریندر مودی صاحب تک پہنچا دو پلیز۔ 2019 کے الیکشن سے پہلے اور 1 مرتبہ نوٹ بندی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ بولیں گے کیا مولانا صاحب پریشان کر رہے ہیں نا؟ کیوں؟ مولانا صاحب مسلمانوں کو تکلیف ہوگی نوٹ بندی سے۔ میں بولا کیا تکلیف ہوگی؟ میں بولا نوٹ بندی لائے گئی، بولے بلیک منی پکڑنے کے واسطے۔ اس کے واسطے یہاں میاں بھائی اپنے وائٹ ٹی چلیے تو بلیک کا اس کو ٹینشن ہے جو پٹھا 11,000 کروڑ لے کے بھاگ گیا، انہیں 8,000 کروڑ لے کے بھاگ گیا، انہیں 6,000 کروڑ، ابھی کتنے بھاگنے والے تھے؟ ہم نے کیا ٹینشن؟ 11,000 کروڑ میں کتنے زیرو آتے ہیں؟ غریبوں کو بات کچھ کئی لوگ تو ایسے بیچارے ہمارے مسلمان بھائی بولے 5 لاکھ روپے ہو رہے تو نے پوچھتا کتنے دی کچھ زیرو؟ ہم کو نہ گورنمنٹ جاب دیتے، نہ ہم کو ریزرویشن دیتے، نہ ہمارے کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دیتے، نہ ہم انجینئر بنے تو نوکری دیتے، ہم کو کچھ بھی نہیں دیتے، ہم پیسے آئیں گے کہاں سے؟ لانا تو اور میں بولا صاحب 2018 میں اگر آپ 2 مرتبہ نوٹ بندی لا لیے پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کر کے میں ووٹ ڈلاتا ہوں، بولا نہیں بولا؟ ارے بھائی خدا کی قسم اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں برکت ہو تو خدا کی قسم نوٹ بندی ووٹ بندی کو بازو رکھو، 11ویں والے غوث پاک کو پکڑ لو، اجمیر والے غریب نواز کو پکڑ لو، کیونکہ برکت کسی بینک والے کی وجہ سے نہیں آتی، مال میں برکت کسی حکومت دار والے کی وجہ سے نہیں آتی۔ کوئی حاکم یا کوئی بینک والا ہمارے مال میں برکت نہیں دیتا، برکت کا دینے والا اللہ ہے، اور اللہ یوں ہی برکت نہیں دیتا، بغداد والے غوث اعظم کے وسیلے سے دیتا ہے، اجمیر والے غریب نواز کے توسط سے دیتا ہے، جو ولیوں کا ہو جاتا ہے ہر حال میں اس کی برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ دوستو کون ہے غوث پاک؟ ہم نہیں سمجھے، اس لیے آج ہم پریشان ہیں۔ آپ ہنس کے سنو، لوٹ کے سنو، کیسا سن کے سنو دوستو، غوث پاک کون ہے؟ آج تمہارے گھروں کی برکتیں یوں ہی دور نہیں ہوئی مسلمانوں، آج تم پہ یہ جو آفت بن کر بجلیاں ٹوٹ رہی ہے، چاہے وہ ملک شام ہو، چاہے وہ ملک یمن ہو، چاہے وہ ملک فلسطین ہو، یہ ملک شام وہی ہے جہاں کے شامی بعد میں کہلاتے تھے، قادری پہلے کہلاتے تھے، یہ وہی فلسطین ہے جہاں کا رہنے والا اپنے نام کے ساتھ مسلمان بعد میں لکھنا
ہٹتی چلے گئی ہے، رحمت ہٹتی چلے گئی ہے، اور آج یہ رحمت کی صورت نہیں عذاب کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ ارے ہمارے پاس پاور بھی ہے، اگر اسلام کی غالبات دیکھ لی جائے، اگر اسلامی قوت دیکھ لی جائے تو زیادہ ممالک آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، زیادہ قوت مسلمان کے ہاتھ میں ہے، زیادہ پیسہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ دبئی جیسا ملک ہمارے پاس ہے، سعودی عرب جیسا بادشاہ ہمارے پاس ہے، مگر پھر بھی ہم پریشان نظر آ رہے ہیں، مصیبت میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، پھر بھی ہمارا خون بہتا نظر آ رہا ہے، ہمارے بچے بے گوروں کا من خبروں میں گاڑے جا رہے ہیں۔ مگر دوستو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہو رہا ہے رحمت بھیجنے والا جب رحمت بھیجتا تھا تو بندوں کی صورت، گناہگاروں کی صورت، شامیوں، یمنیوں، فلسطینیوں کی صورت دیکھ کر نہیں بھیجتا تھا، غوث اعظم کی صورت دیکھ کر بھیجتا تھا، مولا علی کی صورت دیکھ کر بھیجتا تھا، حضرت ابو بکر کی صورت دیکھ کر بھیجتا تھا، یا پھر جنت البقیع میں آرام کرنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی چادر مبارکہ کو دیکھ کر رحمت بھیجتا تھا، یا مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں رحمت بھیجتا۔ آج مسلمان ان کو بھول گئے، اس لیے اللہ نے کہا جب جو میرا ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، مجھے پانا ہی نہیں چاہتا ہے، تو پھر کیا کروں میں؟ اپنی رحمتوں کو ان سے روکتا ہوں تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے، پھر ان کو سمجھ میں آئے کہ ولیوں کی شان کیا ہوگا۔ میرے بھائی آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے جواب۔ آپ اگر کوئی چیز گورنمنٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بینک لون ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے رجسٹری ہو، چاہے کوئی عام اور چیز لینا چاہتے ہو، آپ بتائیں آپ کے پاس اگر ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہے تو کیا آپ کو لون ملے گا؟ آپ کے پاس آپ یہ گھر خرید لیے، بیچارے کا ایک بھی لنک ڈاکومنٹ نہیں ہے، رجسٹری ہوگی؟ ارے واہ کیا عقل مند لوگ ہیں۔ ارے دنیا دار لوگوں سے بغیر آپ ڈاکومنٹ صحیح رکھیں گے آپ کو نہ لون ملتا ہے نہ رجسٹری، تو پھر جب تک آپ کا لنک ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے ملے گی؟ ارے اپنا لنک ڈاکومنٹ مضبوط کرو مسلمانوں۔ دیکھو جماعت والا یہاں ہاتھ پکڑا، اس کا تو مرشد ہے امیر صاحب، امیر صاحب کا سلفی پکڑا تو کس کا؟ شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ جماعت والا امیر صاحب کا پکڑا، امیر صاحب کے اوپر اور ایک وہ امیر صاحب، ان کے امیر صاحب، ان کے امیر صاحب، ان کے امیر صاحب کا، پھر وہ امیر صاحب، ان کے امیر صاحب کا، وہ امیر صاحب، ان کے امیر صاحب کا، اس کے اوپر ان کا لنک 100 سال سے 150 سال میں ختم۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں نوجوانوں، سمجھ لو، اتنے جماعت والے بیٹھے کان کھول کے سنو بابو، اتنے سعودی ریٹرن ہے، اور سے سنو جی۔ اب انہوں پکڑے شیخ صاحب کا ہاتھ، میں بولا ہاتھ پہ بولا داڑھی پکڑ لے کیا؟ ہاتھ پکڑے شیخ صاحب، شیخ صاحب کا ہاتھ، ان کے شیخ صاحب، ان کے شیخ صاحب، ان کے شیخ صاحب، ان کے جو اوپر ہے کئی گاڑی 100 سال 150 سال، اس کے بعد قصہ اگر سننی ہو تم اپنی قسمت میں راز کر۔ ارے سننی ہو تمہارا ہاتھ تمہارے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ پیر صاحب کے ہاتھ میں، مرشد کامل کے ہاتھ میں، لیمبو والے کے ہاتھ میں نہیں، وائٹ ٹو نوٹ، نارل والے کے ہاتھ میں، گنڈے پلیدے والے کے ہاتھ میں، پیر آل نبی کے ہاتھ میں، اولاد علی کے ہاتھ میں، شہزادگان غوث اعظم کے ہاتھ میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آج کل تو ایسا سسٹم چل رہا، جو بڑے زلفاں چھوڑ لیا لوگ اس کو پیر بنا لے رہے ہیں، حالانکہ اس کا نماز پڑھتا نہیں پڑھتا اس سے کوئی تعلق، طہارت سے رہتا نہیں رہتا اس کا بھی کوئی تعلق۔ اچھا دیکھا مولانا بڑے بڑے
یہ ڈپلیکیٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پیر کی بات کر رہا ہوں، کس کی؟ منگل کی۔ زور سے بولے کس کی؟ پیر۔ تو سنو سنیو، تم اپنی خدمت پہ ناز کرو، تمہارا ہاتھ تمہارے پیر کے ہاتھ میں ہے، پیر صاحب کا ہاتھ ان کے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور سارے پیروں کا سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے، سرکار معروف کرشی کے ہاتھ میں ہے، معروف کرشی کا ہاتھ حضرت داؤد طائی کے ہاتھ میں ہے، داؤد طائی کا ہاتھ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے، جنید بغدادی کا ہاتھ سری سختی کے ہاتھ میں ہے، سری سختی کا ہاتھ مولا حسن بصری کے ہاتھ میں ہے، مولا حسن بصری کا ہاتھ مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور مولا علی کا محمد الرسول اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یاد رکھو تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو، تمہارے پاس لنک ڈاکومنٹ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، لنک ڈاکومنٹ۔ بھئی تم 100 سال 150 سال کی جماعت کے لوگ نہیں ہوتے ہو، تمہارا تو اتنا پرانا ریکارڈ ہے، اگر ریکارڈ نکالنے بیٹھے تو یہ ریکارڈ پورا مدینے والے مصطفیٰ تک لے جاتا۔ تم نبی کی جماعت کے والے ہو دوستو، نبی کی جماعت والے ہو، تم یہ دیوانے ملاؤں کے پیچھے جا کر اپنے آخرت کو برباد مت کرو۔ سمجھو دوستو تم کون ہو، تم غوث پاک کے غلام ہو۔ ہم نہیں سمجھے دوستو غوث پاک کون ہے؟ ارے یہ وہ غوث پاک ہے، صرف محی الدین ابن عربی ہی نہیں بلکہ غوث پاک کا تذکرہ آپ کے بعد والے ہی نہیں کرتے، بلکہ غوث پاک کا تذکرہ آپ کے پہلے والے بھی کرتے ہیں۔ اور ذرا سنو دوستو، جب سرکار غوث پاک نے اپنی ولایت کا اعلان کیا تھا تو سرکار غوث پاک بغداد کی جامع مسجد میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہنے لگے تھے، قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ لیکن جب یہ اعلان اللہ نے ظاہری طور پر بغداد والوں کے کانوں میں پہنچایا تو روحانی طور پر ساری دنیا میں رہنے والے اولیاء اللہ کے کانوں تک پہنچایا۔ سرکار غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں تھے تو سرکار سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، تو آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ آپ کا قدم مبارک میری آنکھوں پر بھی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے غوث پاک سرکار محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستیاں سرکار غوث پاک کے دربار میں اپنی گردن دکھا کے کہتی ہے۔ سرکار غریب نواز کون ہے؟ غریب نواز کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم اس دھرتی پر غریب نواز نے جتنا کلمہ پڑھایا آج تک کسی ذات نے اتنا کلمہ نہیں پڑھایا۔ غریب نواز نے 2 4 6 8 10 25 50 کو کلمہ نہیں پڑھایا، غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو